بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام و معارف۔ اسکن انت و زوجک الجنہ میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کے مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسکن الجنت، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں۔ انت و زوجک کا اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہیں سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہیں۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہے، اور دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے۔ جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ لفظ اسکن میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا۔ دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہے کہ اس مکان میں رہا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کا مقام چھوڑنا پڑے گا۔ نیز جنت کے استحقاق ملکیت کے ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضہ میں حاصل ہوتا ہے، جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرت فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ قرطبی۔ وَقُلْنَا مِنْهَا رَغَدًا، یعنی کھاؤ اور تم دونوں جنت میں سے بافراغت۔ اس سے بطور رمز کو سابق خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے کُلَا مِنْهَا فرمایا۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت و خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے یا اپنی خواہش کے مطابق۔ رغداً حیث شئتما، لفظ رغداً معقولات میں وسعت و کثرت کے طرف اشارہ ہے۔ جو چیز جتنی چاہے کھا سکتے ہیں بجز ایک درخت کے، اور کسی چیز میں کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں۔ اور لفظ شئتما میں مقامات وسعت کا بیان ہے کہ پوری جنت میں جہاں چاہے جس طرح چاہے کھائیں، کوئی خطہ ممنوع نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود اور معین مقام یا مکان میں اگرچہ ضرورت و خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو، تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں بکثرت فراغت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ حیث شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ جانے کی آزادی بھی دی گئی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ سد ذرائع ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز اور ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے احتیاط کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے، جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا ہے اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعے کو بھی منع کر دیا گیا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔